محمود کے زمانے میں، اس کی رعایا میں، اس کی سلطنت میں سے ایک شخص بیمار تھا، طبیعت علیل تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ ایک حکیم کے پاس میں گیا، حکیم سے کہا کہ فلاں مجھے مرض ہے۔ تو اس نے مرض دیکھا، کہا کہ تیرے مرض کی دوا میرے پاس ہے، لیکن اس دوا کے کھانے کے لیے شہد ہونا لازمی ہے، لیکن شہد میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تو شہد کہیں سے انتظام کر لے تو پھر تیری دوا مل جائے گی اور تو دوا کھا لے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ حکیم نے ایک سے چھوٹی سی ڈبی دی اور کہا کہ جا لے کر کے آ، شہد مانگ کر کے آ۔ وہ پورے جو ہے شہر میں، بستی میں گھر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوا پھرتا رہا کہ کوئی مجھے شہد دے دے، کوئی مجھے شہد دے دے، لیکن صاف صاف لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس شہد نہیں ہے، ہمارے پاس شہد نہیں ہے۔ آخر میں دروازہ بتا محمود کا۔ محمود کے جب دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے ایاز نکل کے آئے۔ وہی ایاز، یہ محمود اور ایاز کی ایسی جوڑی ہے جو قیامت تک یاد کی جائے۔ ایسی وفاداری، ایسا عشق دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایاز نکل کے آیا، ایاز نے کہا کہ کیا ہے فرمائیے۔ تو شخص کہنے لگا کہ مجھے فلاں مرض ہے اور میں نے حکیم سے اپنی دوا بنوائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہد سے دوا استعمال کی جائے گی، لیکن شہد ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہد کا اگر تو انتظام کر لے گا تو پھر تو تیری دوا بن جائے گی اور تو دوا کھائے گا تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو شہد لینے کے لیے آئے۔ تو ایاز کہنے لگے کہ محمود سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ گئے ڈبی لے کر کے محمود کے پاس میں، محمود بیٹھے۔ محمود سے کہا کہ فلاں ایک شخص آیا ہے، اسے شہد کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی سی ڈبی ہے، اس میں شہد مانگا۔ محمود نے ڈبی لی اور پھینک دی۔ جب انہوں نے ڈبی پھینک دی تو ایاز کو شاید ایسا لگا کہ شاید محمود کا دینے کا دل نہیں ہے۔ وہ گئے، شخص سے منع کر دیا کہ نہیں، اس کہ جاؤ، محمود نے منع کیا ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ شخص مایوس ہو کر اپنے گھر پہ آیا۔ وہ گھر پہ آیا، ساتھ ہی ساتھ میں محمود نے 2 لوگ بڑے بڑے ڈبوں کے ساتھ میں شہد بھر کر کے اس شخص کے گھر پہ بھیج دیا۔ تو جب وہ پہنچے تو ایاز نے دیکھا، ایاز کہنے لگا کہ اسے امید تو تھی، چھوٹی سی ڈبی شہد کی ضرورت تھی، چھوٹی سی شہد کی، لیکن آپ نے 2 ڈبوں بھر کر کے اسے جو ہے شہد پہنچا دیا۔ آخر مطلب کیا ہے؟ تو محمود کہنے لگا کہ وہ پوری بستی میں پھر کے آیا تھا، کوئی اسے دیتا تو ڈبی بھر کے دیتا، اگر وہ میرے دروازے پہ آیا ہے تو میں اسے بڑھ کر کے عطا کروں۔ وہ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہا ہے، لیکن ہم اپنی شان کے مطابق اسے عطا کریں۔ تو دنیا کے بادشاہوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی شان سے زیادہ عطا کرتے ہیں، تو بتاؤ وہ پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا سلطان، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہو۔